السلام علیکم۔ آج کی کہانی لائبریری کی فضا۔ لائبریری کی فضا گہری خاموش لگتی تھی، ہر میز پر وقت ٹھہرا ہوا محسوس ہوا، کتابوں کی خوشبو ذہن میں اترتی اور دل کسی اور دنیا میں کھو جاتا۔ یہ آوازیں نئی خیال ہوتے تھے، ہر صفحہ ایک کلاس سپاہی بیٹھا تھا جو پڑھنے والے کو آہستہ بتاتا۔ وہ لڑکی ایک کونے بیٹھی، کتاب کھولی مگر ذہن بھٹکا ہوا تھا، لفظ آنکھوں سے گزر کر کھو جاتے تھے، جیسے دل کسی اور کہانی میں، اس کی نظر صفحے پر جمی مگر سوچے ماضی میں اٹکے رہے جہاں کچھ ادھورے لمحے باقی۔ لائبریری کی گھڑی خاموش چلتی رہی، وقت کو دھیرے دھیرے آگے لے جاتی رہی مگر اس کے لیے لمحے رک گیا۔ ہر سانس میں ایک بوجھ چھپا ہوا تھا، وہ کچھ پڑھنا چاہتی تھی مگر نہیں، کیونکہ دل کی آواز زیادہ بلند جو خاموشی سے بھی سنائی دیتی تھی۔ سامنے ایک لڑکا نوٹس لکھ رہا تھا، ہر لفظ میں محنت صاف جھلک رہی تھی، اس کی توجہ دنیا سے الگ، جیسے مقصد ہی سب کچھ ہو۔ وہ کبھی کبھار سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھتا، آہستہ پھر دوبارہ لفظوں میں کھو جاتا۔ کتابوں میں قطاریں خاموش کھڑی، ہر ایک میں سیکنڈ کی کہانی، مگر کوئی تبھی انہیں سنا پائے جب دل سننے کو تیار ہو۔ اس جگہ سے پڑھنے کے لیے نہیں، یہاں خود سے ملنے کا موقع، جہاں جو ہر کسی کو نصیب نہ ہوتا تھا۔ وہ لڑکی کتاب بند کرتی اور آنکھیں چند لمحے بند رکھتی، جیسے اندر کے شور کو سن رہی ہو جو باہر کی خاموشی سے مختلف۔ اس کے دل میں سوالوں کا ہجوم، جو جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں مگر ہر جواب مزید الجھا دے۔ ایک بوڑھا شخص ایسا چلتا ہوا کتابوں کو اسے دیکھ رہا تھا، ہر دل کو ہاتھوں سے محسوس کرا جیسے پرانے دوست سے ملتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سکون جھلک رہا تھا، جیسے اس نے سب کچھ پا لیا جب باقی سب تلاش کر رہے تھے۔ لڑکی اسے دیکھ کر سوچے، کیا کبھی ایسے سکون ملے گا جہاں دل کے سوال ختم ہو جائیں اور ذہن کو سکون نصیب ہو۔ وہ خود سے یہ سوال کرے مگر جواب پھر بھی نہ ملے۔ خاموشی اور گہری ہوتی چلی گئی۔ لائبریری میں ایک ہلکی سی کڑکڑاہٹ، کسی صفحے کے پلٹنے کی آواز جو اس خاموشی میں گونجے، جیسے کوئی راز کھلنے کو ہو، یا چھوٹے لمحے بھی اہم، کیونکہ ہر چیز کا اثر گہرا جو دل پر نقش چھوڑ جائے۔ وہ لڑکی آہستہ سے اٹھتی اور ایک نئی کتاب لے آتی، جیسے ایک نئی شروعات ہو۔ اسے کھول کر پڑھنے لگتی، اس بار الفاظ دل میں اترتے، جیسے خود کو سمجھنے لگتی، وہ بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جائے۔ اسے احساس ہوا کہ خاموشی صرف خالی پن نہیں ہوتی، کبھی یہ خود اسے بات کرنے کا موقع ملتا ہے جو شور میں کبھی نہیں ملتا۔ جب انسان اپنے اندر جھانکے اور حقیقت کو پہچان سکے جو اکثر نظر انداز ہوتی۔ وقت گزرتا رہا بغیر کسی شور کے، لائبریری اپنی جگہ قائم رہی، لوگ آتے جاتے خاموشی سے، ہر ایک اپنی دنیا میں گم، مگر سب کسی نہ کسی تلاش میں جو شاید کتابوں میں ملے یا خود کے اندر چھپی ہو۔ وہ لڑکی اب مطمئن سی لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سکون جھلکنے لگا، جیسے اس نے کچھ پا لیا ہو جو لفظوں سے بیان نہ ہو۔ وہ ایسے سے کتاب بند کرے، وہ گہری سانس لے کر مسکرائے، جیسے دل نے بوجھ اتار دیا۔ باہر کی دنیا شور سے بھری مگر یہاں خاموشی کا راز، یہ تضاد اسے کچھ سکھا گیا کہ سکون اندر سے آتا ہے ہمیشہ، نہ کہ باہر کی چیزوں سے، جو اسے پالے ایک بار وہ زندگی کو بہتر سمجھ جائے۔ وہ لڑکی دروازے کی طرف بڑھے، ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھے، کتابوں کی وہی قطاریں خاموش، مگر وہ اجنبی نہ لگے، جیسے اس نے اسے اپنا لیا ہو، ایک نئی سوچ دے دی ہو، جیسے اسے آگے بڑھنے میں مدد دیا۔ لائبریری میں خاموشی میں چھپا ایک سبق جو وہ ساتھ لے گئی کہ سننا بھی ایک فن ہوتا ہے، خود کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو مکمل بناتی، مضبوط اور زندگی کو معنی دیتی ہے ہمیشہ۔ وہ باہر نکلے تو وہ روشنی بدلی مگر دل میں ایک نرم سکون جو اس خاموشی کا تحفہ تھا، وہ اسے سنبھالنے لگی، کیونکہ اسے اب سمجھ میں آ گیا کہ اصل آواز دل کی ہوتی ہے جو خاموشی میں سنائی دیتی ہے۔